يخرج منهما ويبقى وجه ربك ذو الجلال آئیے حضرات کچھ سننے اور سنانے سے قبل ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کے درود پاک کی ڈالیاں نچھا کر سبحان اللہ اور آرام گناہگار کو کے پر نہیں مجھے نہیں ڈرتا میں کیا بیرو سرکار میرا بس نہیں چلتا یہ دارالعلوم ہی ہیں جو دین اسلام کی عزت کو سنبھالے ہوئے ہیں، دین اسلام کے وقار کو بچائے ہوئے ہیں، ورنہ تو ہماری قوم میں کتنی جہالت ہے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ یہ کسی زمانے اور ایسے دور میں آج اگر اسلام کے پرچم کو گلی گلی لے کر کے کوئی گھومتا ہے تو اسی مدرسوں اور دارالعلوم سے پڑھ کر نکلنے والے بچے ہیں جو پہلے تو اپنی زندگی کے بڑے قیمتی سال پڑھائی کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ بچپنے کے عالم میں یار کسے فکر نہیں ہوتی۔ ہم اپنے مدرسوں کو آباد کریں، جب مدرسے میں بچہ عالم فاضل بن جائے گا تم کہہ سکتے ہو صدیوں پہلے نبی نے فرمایا تھا جہاں علم ہوتا ہے وہاں اسلام زندہ باد ہوتا ہے۔ سامعین کرام، ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ساولی تعلقہ تحصیل میں سرکار سید اصغر علی بابا نے ایک شاندار دارالعلوم کی شکل میں ادارہ تیار کیا ہے، اور مجھے کہنے کی بھی کیا ضرورت ہے کہ بنا ہے کہ نہیں بنا، چلتا ہے کہ نہیں چلتا۔ تمہارے سامنے یہ ادارے کی ایک شہادت، 3 بچے حافظ قرآن بن کر بیٹھے ہیں۔ سامعین کرام، وقت کی قلت ہے، پھر کبھی انشاءاللہ اسی پر گفتگو کریں گے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں سید اصغر علی بابا اور ان کی پورے فیملی کو اور حسینی کمیٹی کو، جنہوں نے آج ایسا سنگم بنایا ہے۔ ادھر سنت رسول ادا ہو رہی ہے، ادھر حفظ قرآن، حافظ قرآن کی سند اور ان کو دستار باندھی جا رہی ہے، ادھر سے دین، ادھر سے سنسار، دونوں زندہ باد ایک منچ پر اور ایک منڈپ میں نظر آ رہے ہیں۔ کوئی شاعر نے کہا جلاؤ علم کی شمع کے کوئی بات بنے، بہار آتی ہے تو کانٹے بھی مسکراتے ہیں۔
जलाओ इल्म की शम्मा कि कोई बात बने। बहार आती है तो कांटे भी मुस्कुराते हैं। खूब की शेरे चमन फूल चुने शाद रहें। बागबा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नबी रहे हुजूर शेखुल हिंद, नबी रहे हुजूर शेखुल हिंद, नारे तकबीर। इतनी अजमत वाला कहाँ है, किसी का नाम अर्श बरी पे लिखा हुआ है, मेरे नबी का नाम अर्श बरी पे लिखा हुआ है, मेरे नबी का नाम इतनी अजमत वाला कहाँ है, इतनी अजमत वाला कहाँ है और किसी का नाम, इतनी अजमत वाला कहाँ है और किसी का नाम, अर्श बरी पे लिखा हुआ है, मेरे नबी का नाम अर्श बरी पे लिखा हुआ है, मेरे नबी का नाम इतनी अजमत वाला कहाँ है। उनका जिक्र पाक मेरे दर्द दिल का दरमान, उनका जिक्र पाक मेरे दर्द दिल का दरमान, उनके गम को दे रखा है मैंने खुशी का नाम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, दमदार, बेड़ा पार, दमदार, बेड़ा पार, फैज़ाने हुजूर शेखुल हिंद, जिंदाबाद, दस्ते दस्तार बंदी, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान के गम को दे रखा है मैंने खुशी का नाम, इतनी अजमत वाला कहाँ है और किसी का नाम, इतनी अजमत वाला कहाँ है। और मक्ता में हर एक की किस्मत में कहा थी शोहरत मेरा, हर एक की किस्मत में कहा थी शोहरत मेरा, आका के पे लिखा था सिर्फ अली का नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दमदार। आका के बिस्तर पे लिखा था सिर्फ अली का नाम, इतनी अजमत वाला कहाँ है। हर एक की किस्मत में कहा थी शोहरत मेरा, हर एक की किस्मत में कहा थी शोहरत मेरा, आका के बिस्तर पे लिखा था सिर्फ अली का नाम, आका के बिस्तर
پہ لکھا تھا صرف علی کا نام، اتنی عظمت والا کہاں ہے اور کسی کا نام، اتنی عظمت والا کہاں ہے۔ ونبینا و مولانا محمد رسولہ المتین الکریم الحلیم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اطلب العلم من المهد إلى اللحد، وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلب العلم ولو كان بالسين، او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله المتين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ما قال ربنا على لسان نبينا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ منبر نور پر جلوہ افروز جملہ صد واجب الاحترام سادات کرام اور تمام علماء کرام، معزز سامعین کرام، سب سے پہلے تو آج کے اس مدرسہ کے دستار فضیلت کے پروگرام میں آپ تمام آئے ہوئے تمام لوگوں کو یہ میں اپنی طرف سے مبارکبادی دیتا ہوں۔ مبارکبادی دینا یہ میزبانوں کا کام ہے۔ ہم اپنے آپ میں سمجھ رہے ہیں کہ سب مہمان ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب میزبان ہیں اور اس میں پڑھنے والے رسول اللہ کے مہمان ہیں۔ اگر ہم خود میں مہمان بن کر مدرسوں کے جلسوں میں جائیں گے تو جو رسول اللہ کے مہمان ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ اسی لیے آپ نیچے بیٹھے ہوئے، ہم اوپر بیٹھے ہوئے، جتنے آئے ہیں مرد و خواتین جتنے، ہم سب آج میزبان ہیں اور ان کے میزبان ہیں جو رسول اللہ کے مہمان ہیں۔ اسی لیے دارالعلوم فیضان شاہ مدار، اب نام جو بھی ہو یہ دارالعلوم شاہ مدار کا فیضان ہے۔ حضرت سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار علیہ رحمت و رضوان، جن کا روحانی فیضان کل بھی وادی ہند پہ تھا، آج بھی ہے اور قیامت کے قائم ہونے تک برستا رہے گا۔ اب اتنی میری گزارش آپ نقبہ سے ہوگی کہ نعرہ لگا کر میری منٹیں کم مت کریں۔
چونکہ ویسے ہی منٹ میرے پاس 30 ہی ہے، اور 30 میں سے مجھے لگتا ہے کہ میرا جو سفر ہے وہ ایک منٹ پہ رکھوں تب بھی کافی منٹیں ہو جائیں گی، اسی لیے وہ ٹائم مجھے بچا کے دے دیں۔ آپ کی محبتوں کا میں بار دیگر شکر گزار ہوں۔ تو آج ہم سب لوگ میزبان ہیں، اب میزبان ہیں مہمانان رسول کے، اور یہ جو مدرسہ ہے، کہ آپ جس کمپاؤنڈ میں بیٹھے ہیں، گراؤنڈ میں، اس گراؤنڈ کو جس وقت لیا اور مدرسے کی پہلی بنیاد رکھنے کی حضرت سید اصغر علی بابا صاحب نے کوشش کی تو اس وقت بھی میری حاضری تھی۔ اب کئی سال ہو گئے، کتنے سال ہو گئے وہ تو معلوم نہیں ہے، لیکن حاضری تھی۔ اور آج پھر مجھے موقع ملا کہ میں ان مہمانان رسول کی میزبانی کا شرف حاصل کر سکوں، تو پھر دوسری بار میرا یہ آنا ہوا۔ لیکن میں اپنی بات کرنے سے پہلے آپ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں منچ اور منچ کے نیچے اور میری مائیں بہنیں جتنی بیٹھی ہیں، سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے کہ نہیں ہے؟ تھوڑا اوپر کریں تو ہے، تو سب کے ہاتھوں میں ہے۔ کم سے کم یہ موبائل 10,000 سے اوپر ہی ہوگا جن کے ہاتھوں میں ہے۔ کسی کے پاس 2 موبائل ہیں، کسی کے پاس 1 موبائل ہے۔ 10,000 تو اینڈرائڈ پیس کے کم سے کم ہوں گے۔ اگر ہم لوگ 10,000 روپیے کا موبائل یوز کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، 2 موبائلوں کے 2 سیم کارڈوں میں، اب وہ جیو کا ہو کہ ووڈا فون کا ہو کہ ایئرٹیل کا ہو کہ آئیڈیا تو نہ جانے کہاں گیا، اور بی ایس این ایل تو اللہ بہتر جانے کہاں چلا گیا، جس کا بھی ہو۔ اب یہ باتیں 2 الفاظ دوسرے تھے جو اشارے میں آپ سمجھ جائیں۔ تو یہ جتنے بھی نیٹ ورک ہیں جن کا کارڈ ہم یوز کر رہے ہیں، ان کا منیمم بیلنس اگر بڑھانے بھی جائیں تب بھی 500 سے تو اوپر ہی ہے۔ اب ایک مہینے میں ہم 500 کا ریچارج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، 10, 15, 20 ہزار 50 ہزار کا موبائل اینڈرائڈ پیس اپنے ساتھ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، پھر کپڑے، پھر دوسرے جوتے، یہ تو سائٹ میں رہی، پھر گاڑیاں، پھر پیٹرول، یہ سائٹ میں رہا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ساولی کے ارد گرد میں، بڑودا کے علاقے میں رہنے والے آپ تمام، چاہے مسلم ہو چاہے نان مسلم ہو، یہ مدرسے کسی کی جاگیر نہیں ہوتے، یہ سماج کے بھلے کے لیے ہوتے ہیں، سماج میں خیر لانے کے لیے ہوتے ہیں، سماج کی ترقی کے لیے ہوتے ہیں۔ سماج مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، یہ منتری لوگوں کا کام ہے جو بانٹ دے کے ہندو مسلمان۔ اسلام تو کہتا ہے کہ سب مل کر ایسی زندگی جیو کہ اقبال نے کہا تھا مذہب نہیں سکھاتا، آپس میں پیر رکھنا، ہم ہندی ہیں، وطن ہے ہندوستان۔ ہندوستان کی خوبصورتی ہے انیکتا میں ایکتا۔ اگر یہ ٹوٹ جائے تو ہند بکھر گیا، پھر بچے گا کچھ نہیں۔ ہندوستان، بھارت، انڈیا کی ٹاپ گریڈ پہچان ہے انیکتا میں ایکتا۔ یہاں انیکتا ہے، دھرم انیک ہے، ذاتیں انیک ہے، شکلیں انیک ہیں، رنگ انیک ہے، سب انیک ہیں۔ ان انیکتاؤں میں بھی ایک ایکتا نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، وہ گلستان ہمارا۔ اسی لیے منتری لوگوں کا کام نہیں ہے، ہم مولوی لوگ ہیں، مولویوں کا کام ہے ملانا، اور میں تو سمجھتا ہوں منتریوں کا بھی کام یہی ہونا چاہیے، ملانا۔ اگر ملاتے رہیں گے سماجوں کو تو مرنے کے بعد بھی دنیا یاد کرتی رہے گی، اچھے شبدوں سے یاد کرتی رہے گی۔ اسی لیے ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہندو مسلم کوئی بھی ہو، مرد عورت کوئی بھی ہو، اس بڑودا کے اطراف کے ہی، شاید کہ مجھ جیسا دوری والا تو کوئی ایک ہوگا، باقی تو اسی اطراف کے ہو۔ اس اطراف میں بسنے والوں، آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر ہم موبائل یوز کر سکتے ہیں، اپنا بیلنس بڑھوا سکتے ہیں،
دیگر زندگی کے اخراجات چلا سکتے ہیں خود کے لیے، میں کماؤں خود پہ خرچ کروں، میں اپنے لیے یہ کر سکتا ہوں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اتنے بیٹھ کر ہم رسول اللہ کے مہمانوں کا مہمان خانہ نہیں بنا سکتے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں ہم اتنے مل کر کیا رسول اللہ کے مہمان خانے کو بہترین نہیں کر سکتے؟ علی اصغر بابا نہ کہیں، ہم کہیں کہ بابا آپ نے جو پودا لگایا ہے یہ آپ کی جاگیر نہیں، یہ امت کی جاگیر ہے، سماج کی جاگیر ہے۔ آپ نے ایک شجر ہرا لگا دیا ہے، اب اس کی آپ یاری ہم کرتے رہیں گے۔ یہ مہمان بڑودا کے نہیں ہیں، پڑھنے والے مدینے والے کے مہمان۔ اسی لیے ہم اپنے بنگلوں اور محلوں کو خوبصورت بناتے ہیں، تو مدرسوں کو بھی خوبصورت بناؤ، یہ رسول اللہ کے گھر ہے، اور جب رسول اللہ کے گھر پر آپ محنت کرو گے، ابھی آپ سن رہے تھے رسول اللہ نے ہجرت فرمائی، ابھی آپ نے نظم کی شکل میں ایک لفظ سنا ہے، حضور نے مکہ المکرمہ سے ہجرت فرمائی سوئے مدینہ جانے کے لیے۔ مکہ چھوڑنے پر حضور خوش نہیں تھے، لیکن حالات بگڑنے پر راضی بھی نہیں تھے۔ یہاں رہیں گے تو ماحول اور بگڑے گا، سماج نہ جانے کس راہ پہ گزر جائے گی، اسی لیے یہاں سے چند دنوں کے لیے جاتے ہیں، پھر امید ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا کا مزدع جاں فضا سنایا جائے گا۔ وہ سب علمی باتیں، پھر حضور نبی اکرم یہاں سے ہجرت فرما کے نکلے۔ اب رسول اللہ کا مکے میں جو مقام اور ویلیو تھا، سماج میں جو حضور کا ویلیو تھا، وہ یہ تھا کہ لوگ اہل مکہ تاجر بھی تھے، مالدار بھی تھے، کچھ پیسے والے بھی تھے۔ مکہ المکرمہ میں ٹاپ گریڈ کے ادھوگ پتی اس زمانے میں، آج اگر ادھوگ پتیوں کا نام لیا جائے تو دو نام تو سیدھے ہمارے ذہن میں ٹکراتے ہیں۔ کون ہے وہ؟ ایئرپورٹ پہ جا کے نام پڑھ لینا، دو نام تو آتے ہی ہیں۔ اب میں تو کوئی پولیٹیکل ہوں نہیں کہ نام لوں، وہ آپ خود جا کے ایئرپورٹ پہ چیک کرتے رہنا۔ ایئرپورٹ کو چھوڑیے، گیس والی اگر گاڑی ہو انڈین گیس کی تو اس انڈین گیس کے پیٹرول پمپ پہ دیکھ لینا بورڈ کس کا ہے۔ دو ٹاپ کمپنیاں ہیں بھارت میں، ٹھیک ہے؟ اگر ملک کا بھلا ہو جو ہو اپنی جگہ، ایسے ہی، بلکہ ایسے ہی نہیں اس سے بھی زیادہ ٹاپ گریڈ کے مکے میں 11 لوگ ادھوگ پتی تھے۔ کتنے؟ یہ میں ہسٹری سنا رہا ہوں۔ 11 لوگ ادھوگ پتی تھے، بزنس مین تھے۔ کیا بزنس تھی، کیا کنیکشن تھے، وہ الگ بات ہے، وہ ہر دور کے تقاضے اور اس میں ڈیولپ آتا رہتا ہے۔ کبھی اونٹ گھوڑوں کے ذریعے سفر ہوتا تھا، پھر ڈیولپ ہوتا گیا، ٹرینیں آ گئی، مال گاڑیاں آ گئی، 2 ویلر آ گئے، 4 ویلر آ گئے، 6 ویلر آ گئے۔ اب تو ویل کتنے ہیں گن نہیں سکتے، اب تک تو گنتی میں تھے۔ تو یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ ٹاپ گریڈ کے 11 لوگ تھے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ ان 11 میں سے ایک ابو بکر صدیق بھی تھے، جن کا مہینہ چل رہا ہے، انہی ٹاپ گریڈ میں سے ایک تھے۔ لیکن یہ ٹاپ گریڈ ادھوگ پتی بینکر نہیں تھے، ان کے پاس بینک کا لاکر نہیں تھا، تجوریاں نہیں تھی، تو پیسے رکھے کہاں؟ درہم میں، دینار میں، سون کے سکوں میں، اب زیورات میں رکھیں تو کہاں رکھیں؟ گالیچے آتے تھے، رکھیں تو کہاں رکھیں؟ تو یہ زیورات اور سونا چاندی، دینار و درہم، پورا مکہ مانتے بھلے نہ ہو، لیکن ایک دوسرے کو کہتے تھے اگر پراپرٹی کی امانت چاہتے ہو تو محمد کے سوا امین کوئی نہیں ہے۔ مکے میں محمد سے بڑا کوئی امین، ایسا امین نہیں ہے جو روپیے کی حفاظت کرے، وہ ایسا امین بھی ہے، صادق بھی ہے۔ اب ماننا نہ ماننا یہ الگ بات ہے، لیکن اندر کہہ رہا تھا کہ کلمہ پڑھے نہ پڑھے محمد جیسا کوئی نہیں۔
اس وقت بھی کچھ لوگ اندروں اندر کہہ رہے ہیں کہ اسلام جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان. جزاک اللہ. یہ الگ بات ہے مانے نہ مانے، وہ بھی ایک الگ مضمون ہے، اس راہ پہ جانا نہیں چاہتا. لیکن جب اسلام کی خوبیوں کو، میں تو کہتا ہوں بھارت واسیوں کو کہ آپ کو اگر اسلام پڑھنا ہو تو مولانا صدیق کے جھبے کو مت دیکھیے، علی اصغر بابا کی پگڑی کو مت دیکھیے، میاں گھومنے والے وڑودروی کی داڑھی کو مت دیکھیے، ابھی راہ پر چلنے والے مسلمان کو مت دیکھیے. اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو 800 سال پہلے سویا ہوا معین الدین اجمیری کو دیکھیے، بدی الدین زندہ شاہ مدار کو دیکھیے، نظام الدین اولیاء کو دیکھیے، بختیار کاکی کو دیکھیے. یہ وہ نمونہ اسلام ہے کہ جو اسلام کے پیروکار بھی ہیں اور اسلام کے شاہکار بھی. ہم میں بھول ہو سکتی ہے، میرے چریتر میں بھول ہو سکتی ہے، میں بستا تو آپ میں ہوں، مجھ میں خامی ہو سکتی ہے، میرے اسلام میں خامی نہیں ہے. اسلام اگر دیکھنا ہے تو اس مرد کلندر بدی الدین کی زندگی میں دیکھیے جن کا جنازہ 6 مہینے چلتا رہا. رکھا تو وہاں رکھا کہ جہاں دل بھی مومن بنا اور جسم بھی مومن بنا. اسی لیے اسلام پاکیزہ تھا، پاکیزہ ہے، پاکیزہ رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ، ہم الگ چیز ہے کہ جو نا سمجھ اور اونھے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، جن کی کھوپڑیاں اونھی ہوتی ہیں، ویسے سیدھی ہو لیکن سوچ کا معیار الٹا ہو، وہ بہن کو بھی بے غیرتی کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ ماں کے لیے بھی برا سوچتے ہیں. ایسا اگر کوئی نکل آئے اور وہ رسول اللہ کی زندگی پر کیچل اچھاڑے تو اس سے حضور کا کلچر یا حضور نبی اکرم رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چریتر پہ کچھ نہیں ہوگا. ان کو کیا پتا کہ مکے کا محمد کیا ہے؟ وہ تو ابو جہل سے پوچھو کہ مکے والا محمد کیا تھا. تو مکے والے جانتے تھے کہ اس جیسا کوئی امین. اب اتنے آپ لوگ بیٹھے ہو، ایک دوسرے کو دیکھ کے بتاؤ کہ کیا آپ کے پاس اگر 1 کروڑ روپیہ ہو تو کسی کو دو گے کہ حاجی صاحب اس کو تھوڑا سنبھالنا، میں 5 دن کے لیے باہر جا رہا ہوں. اور اگر آپ دے کر جاؤ نا تو 5 دنوں کے بعد پھر کیا ہوگا یہ تو آپ ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن مکہ کی تاریخ رہی ہے، میں ہسٹری بتا رہا ہوں، گوگل میں سرچ ماریے اس وقت اور گوگل سے پوچھئے کہ مانو جات اور انسانی کائنات میں ٹاپ گریٹ ویکتی کون سا. گوگل سے پوچھئے، میں نے نہیں بنایا، انہی نے بنایا ہے جو اسلام پہ انگلی اٹھا رہے ہیں. وہ گوگل کہہ رہا ہے کہ کائنات مانو جات میں، رحم دلی میں، رحمت میں، دیا میں، پریم میں، بھاونا میں، اخلاق میں، کردار میں، اتوار میں، عادتوں میں، وانی میں، وچاروں میں، ورتڑوں میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں، اپنوں سے ویوہار، پرایوں سے ویوہار، غیروں سے ویوہار، دشمنوں سے ویوہار، اپنے کلمہ پڑھنوں سے ویوہار، اخلاق میں، اوصاف میں، اوصاف کاملہ میں، کائنات مانو جات میں محمد جیسا کوئی نہیں. گوگل اتنے الفاظ تو نہیں دے گا، وہ تو ایک شبد میں کچھ بیان کر دے گا، اس کو سمجھنا اپنا کام ہے. اس لیے رسول اللہ کے پاس امانتیں رکھتے تھے. یہ میرے 10 لاکھ ہے، آپ رکھیے گا. یہ سون کا زیور ہے، میری بیٹی کے لیے بنوایا ہے، آپ رکھیے گا. ایک بات یہ ہوا زیورات اور جائیداد کی حفاظت اور امانت. خالی اتنا نہیں کرتے تھے. اور دوسری بات سنیے، وہ بھی ہسٹری میں ہے، تاریخ میں ہے، احادیث میں ہے، اور آج کی دنیا اس کو ایکسپٹ کر رہی ہے. اور یہ اتنی دنیا ہے کہ نہ کاروبار چھپا ہوا ہے، نہ کوئی دین کی بات چھپی ہوئی ہے. اب سب اوپن مارکیٹ ہے. آپ کوئی کاروبار کرنا چاہو تو کسی زمانے میں کوئی ایک جانتا تھا، دوسرے کو معلوم ہی نہیں تھا. اور ابھی تو حال یہ ہے کہ آپ یہاں کلک کر کے ٹینڈر بھرو، اتنے میں 10 کو معلوم پڑ جائے گا.
اسی لیے چھپی ہوئی کچھ چیز نہیں ہے, سب اوپن مارکیٹ ہے, دین بھی اوپن ہے. کل تک جو بسم اللہ پڑھنا نہیں جانتا تھا اب ممبروں پہ کھڑا ہو کے تقریر کر رہا ہے. میں نے پوچھا کہ کیا ہو گیا, کہ گوگل سے میں نے سیکھ لیا. لعنت ہو تیری سوچ پہ, گوگل کا مفتی کب تک ٹکے گا؟ تو یہی چل رہا ہے. اور انہی فتویٰ بازیوں نے مسلمانوں کو بکھیر کے رکھ دیا, توڑ کے رکھ دیا. میں اس کو کہہ رہا ہوں یہ مسلمان نہیں, یہ مجھے کہہ رہا ہے یہ مسلمان نہیں, آپ اس کو کہہ رہے ہو یہ مسلمان نہیں. اب میں نے کہا یہ گوگل کے مفتی ہیں جو ایک دوسرے پر فتویٰ بازی کر رہے ہیں. اگر فتویٰ ہی لینا ہے تو معین الدین کا لیجئے, جس نے 90 لاکھ کو اپنا بنا کے کلمہ پڑھایا. اس لیے یہ سب گوگل کے چکر ہیں. گوگل نہیں تھا تو اتنا فتویٰ بازی نہیں تھی, ہم آپس میں ٹوٹے ہوئے نہیں تھے. اور اب تو اتنے ٹوٹ گئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر, اب ایک بات تو یہ ہوئی کہ یہ امانت رکھتے تھے. ایک بات, روپیہ کی امانت, دینار درہم روپیہ پیسے کی امانت بارگاہ رسالت میں. آپ جتنے سامعین ہیں, آڈینس ہیں, آپ تھوڑا دھیان, تھوڑے میری آواز کو آپ سن کر ادھر دھیان دیں, کوپریٹ کریں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. ایک امانت, ذرا اپنے آپ پر فخر کرنا کہ ہم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے. کون ہے یہ نہ سوچو, کس کے ہیں یہ سوچو. میں کون ہوں یہ مت سوچو, آپ کون ہو مت سوچو, بلکہ کس کے ہیں یہ سوچو. تو آپ کو فخر محسوس ہوگا کہ بھلے میں نے کلمہ پڑھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امانت. ابھی آگے اور بھی شادی کا پروگرام ہے تو میں سمجھتا ہوں تھوڑے حسینی کیا کمیٹی, خدمت خلق کمیٹی, نام بھی بڑا اچھا پسند کیا ہے. ایک تو حسین کی نسبت اور دوسری خدمت خلق. حسینی اور خدمت خلق نہ کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے کچھ اور بھی پروگرام ہے تو بیچارے انتظامیہ والوں کا باڈی لینگویج یہ کہہ رہا ہے کہ جلدی کریں. زبان سے تو نہیں بول رہے لیکن باڈی لینگویج یہ کہہ رہی ہے. تو بس میرے 12:30 کا مجھے ٹائم ہے, میں 5 منٹ آپ کے لیے پہلے چھوڑ دوں گا. ایک بات, خالی روپیہ نہیں رکھتے تھے امانت میں, خالی روپیہ, اور یہ امانت رکھتے تھے حضور کے پاس. خالی روپیہ نہیں رکھتے تھے اہل مکہ, ادھوگ پتی, خوبصورت لوگ. تو دوسرا, جوان خوبصورت بچی, عورت, لڑکی, اگر یہ آؤٹ آف کنٹری جا رہے ہیں, آؤٹ آف ولیج جا رہے ہیں, آؤٹ آف ڈسٹرکٹ جا رہے ہیں, مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, گاؤں چھوڑ کے کسی دوسری جگہ, ادھوگ کے سلسلے میں جا رہے ہوں, کام کاج کے سلسلے میں جا رہے ہوں, سیر و سیاحت کے سلسلے میں جا رہے ہوں, تفریح کے کہیں بھی کچھ بھی سماج کے کسی اور پروتی کے لیے جا رہے ہو, جب یہ جاتے تو جوان بیٹی بیڑیوں کے بیچ میں کون چھوڑ کے جاتا ہے؟ یہ کہاں چھوڑ کے جائے؟ خوبصورت ہے, جوان ہے, چھوڑے کا. تو مکے کے نہ ماننے والے کہتے تھے اگر بچیوں کی حفاظت چاہتے ہو تو محمد کے گھر چھوڑ کے آؤ. یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے. اسی لیے مسلمان کو حکم ہے کہ نظر کو بچا کے رکھ, ادھر ادھر نہ دوڑا. ان حسنوں پہ کیا نظر ڈال رہا ہے؟ یہ تو یا تو ہوگا بیوٹی پارلر کا حسن یا ہوگا کسی اور چیز کا حسن. یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے. تیری نظروں کی پتلی کو بچا کے رکھ اس حسین کے لیے جو قبر میں تشریف لانے والا ہے. اسی لیے نظروں کی حفاظت اللہ ہمیں عطا فرمائے. اب جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ, میں نے بات شروع کی تھی مہمان خانے سے, اس پر یہ واقعہ سنایا. اب حضور نکلے تو حضور کے آستانے کو, حضور کے در دولت کو, حضور کے کاشانہ رحمت کو, حضور کے مہمان خانے کو, حضور کے امانت خانے کو, حضور نبی اکرم کے صداقت خانے کو, اپنے گھر کو کون سنبھالے؟ گھر کو جو امانتیں ان کے سپرد کرے. اب اس کے لیے چوز کیا جائے کس کو کرے. ایک تو
लिया अपने साथ सरकार अबा बकर को, तो हजरत मौला अली को बुलाया, अलीउल मुर्तजा का अली मेरे बिस्तर पर लेट जा, सो जा, ये 10 रुपया है, ये 10 लाख है, ये 10 करोड़ है, ये 10,000 है, ये 20-25 हजार है, ये अबू जहल का है, ये उतबा का है, ये शहबा का है, ये फलां का है, ये डिकड़े का है, ये पूरा लिस्ट है। सबको सुबह उठकर एक एक के घर जाकर अमानतें वापस दे देना, और तुम फिर यहां से हिजरत करके मदीने आ जाना। अब रसूलुल्लाह तो निकल गए। कुरान ने कहा है कि मा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। अब वो बाहर तो 40 लोग तलवारें लेके खड़े हैं कि मोहम्मद दरवाजे से निकले तो माज़अल्लाह सर कलम कर दे, मोहम्मद का खात्मा कर दे, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। रसूलुल्लाह बाहर निकले तो अभी दरवाजा खोला ही देखा दरवाजे से, तो बाहर तो सब खड़े हैं। मौला अब क्या करूं? रब ने फरमाया मेरे महबूब तू मेरा नबी है, तुझ पे नाजिल होने वाला कुरान की अगर हिफाजत की गारंटी मैं ले सकता हूँ तो तेरी हिफाजत की गारंटी नहीं ले सकता। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ये खाली इतने कुफार, ये इतने दुश्मन नहीं, अभी तो नजर आ रहे हैं। एक जमाना आएगा कि न नजर आने वाले भी होंगे, दुश्मन ही होंगे दीन के। उनसे भी बचाना और इनसे भी बचाना तेरे रब के जिम्माए करम है। नीचे झुके रसूलुल्लाह, धूल उसी मक्के की उठाई, आयतुल कुर्सी पड़ी, धम किया, फेंका इन पर, नजर होकर भी अंधे। नजर है, तलवार देख रहे हैं, एक दूसरे को पहचान रहे हैं, दरवाजा देख रहे हैं, कीड़ी मकोड़ी को देख रहे हैं, जानवर को देख रहे हैं, तारों को देख रहे हैं, और नबूवत के तारे को नहीं देख रहे। हुजूर दिखाई नहीं दिए, निकल गए। चलो अब पीछे हजरत दरवाजा आधा घंटा 2 घंटा 3 घंटा खड़े रहे, क्या हुआ क्या हुआ? दरवाजा तोड़ के जैसे अंदर गए तो बिस्तर पर झम के नींद ले रहे थे मौला अली और मुर्तजा। अब मैंने हजरत अली से पूछा कि इतनी गहरी नींद का जिंदगी में अभी सोए और आगे भी नहीं सोएंगे? ये सुकून वाली नींद यही है, वरना तो मौत न जाने कब आ जाए किसी को नहीं मालूम। मौला अली कहते हम सोई उस रात को हैं जिस रात सादिकुल मसदूक की जबान ने कह दिया सुबह उठना, अमानतें देना, फिर मदीने आना। मुझे यकीन हो गया कि मलकल मौत आज नहीं आएगा। या अली, अब हजरत मौला अली, ये पॉइंट यहाँ पे जहन में रखना। अब हजरत अली ने अमानतें बांटी। एक अमानत रखी अपने पास, कोई रखी? आपसे पूछ रहा हूँ, आपका दिल क्या कहता है? रखी? सारी अमानतें दे दी, एक एक को भुला भुला के दे दिया। अरे हत्ता के एक थैली में रुपया था, उसका धागा गिर गया, आधा टूट गया। घर में धागा वो बांधते थे, पहले थैली बांधते थे, जैसे आज पॉकेट में चैन आती है तो चैन के ऊपर जो पकड़ने का आता है वो टूट जाए तो क्या करेंगे? फेंक देंगे। लेकिन हजरत अली वो धागा लेके गए, कहे भाई ये धागा भी तेरी थैली का है, मेरे रसूल ने मुझ पे भरोसा किया है, मुझे यकीन है कि अली खयानत नहीं करेगा, अली खयानत नहीं करेगा। जब यकीन है तो हर अमानत ले लो। अब रसूलुल्लाह ने गदीरे खुम के मौके पे फरमाया मेरे अली तू खाली सर जेवर और धागा और दीगर चीजों का अमीन नहीं, आज के बाद मेरी उम्मत में इल्म का भी तुझे अमीन बनाता हूँ। और लो दोनों दुनिया के लोगों, अना मदीनतुल इल्म अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शेर हूँ, मेरा अली उसका दरवाजा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये मदरसे जहाँ कुरान पढ़ा जाता हो, जो हाफिज बन रहे हैं, जो उलमा बन रहे हैं, कौन सी जात के हैं, कौन सी बरादरी के हैं, कौन से मोहल्ले के हैं, कौन से कबीले के हैं, कौन से गांव के हैं? इन जातों पातों को छोड़िए। ये जात विवाद, ये नस्ल विवाद, ये मुल्क विवाद, ये गांव विवाद, ये विलेज, ये डिस्ट्रिक्ट के विवाद, इनको खत्म करके ऊपर उठिए। इन दीन इंदल्लाह, इस्लाम की नजर से देखिए। इन अक्रमकुम इंदल्लाह है, अतकाकुम की नजर से देखिए। किसी भी जात पात का हो, जब कोई आलिम बनता है,
جب کوئی حافظ بنتا ہے، جب کوئی قاری بنتا ہے. اب ایک جملہ یہاں پہ رک کے کہہ دوں، اس وقت کے حالات کے تناظر میں مسلک واد بھی نہیں. جو جہاں پڑھ رہا ہے، جو پڑھ کے مولوی عالم حافظ بن رہا ہے، یاد رکھیے وہ خود بھی غور کرے اپنے علم پر، اور سماج بھی سوچے کہ وہ اس وقت اپنے آپ کا عالم نہیں ہے، وہ مولا علی کی امانتوں کا وارث ہے، وہ رسول اللہ کی امانت کا وارث ہے. اب اگر امانت لی ہے تو جیسے علی نے سنبھالا ہے ویسے آپ بھی سنبھالا، اور ہمارا کام ہے کہ اس علم کو سپورٹ کریں. قرآن کہتا ہے آنکھ والا اور اندھا دونوں ایک ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. جب اندھا اور آنکھ والا ایک نہیں ہو سکتا تو حضرت علی اور نبی کی امانت والا اور بے امانت ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ جن کے سینوں میں حضور کی امانت علم ہے وہ اور نہ پڑے ہوئے دونوں ایک نہیں ہو سکتے. دنیا تو آج چائنا کے پاس جا رہی ہے. اب دنیا کہہ رہی ہے، گورنمنٹیں کہہ رہی ہے چائنا بہت ڈیولپ کر رہا ہے، اس نے کئی ایک مصنوعات بنا ڈالی ہے، خوب ترقی کر لی. سائنس آج ترقی کے چائنا کے قدموں میں پہنچا ہے، لیکن 1400 سال پہلے ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کائنات کا امین کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، میرے کلمہ پڑھنے والوں، اطلبوا العلم ولو کان بالسین، تعلیم لو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اگر چائنا بھی جانا پڑے تو جاؤ. اور قبر سے لے کے مہد آجاؤ نہیں آجاؤ. یہ ہمارے اس علاقے کے ہر دل عزیز ایم ایل اے صاحب کیتن بھائی نامدار. اسی لیے یہ مدرسہ جہاں کے کمپاؤنڈ میں 3 سال سے مسلسل اجتماعی شادیاں ہو رہی ہیں، اگر یہ گراؤنڈ نہ خریدتے تو بیچتے کہاں؟ تو یہ مدرسے کی چھتر چھایا ہے کہ آج گزارش ہے کہ آپ اتنے جب خرچے کر سکتے ہو تو تھوڑا اور خرچہ کیجئے. ہمارے بیچ میں اس شیتر کے ایم ایل اے صاحب کیتن صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں. میں کہوں گا کہ آپ اپنی پولیٹیکلی اور راجنیتک سیواؤں کے ذریعے ہونا یہ چاہیے کہ یہاں پہ بہترین عمارت اور بلڈنگ بنے، جہاں اسکول بھی ہو، مدرسہ بھی ہو، پڑھنے والے 20 بھلے کیوں نہ ہو، لیکن ایسے پڑھ کے نکلے جو مولا علی المرتضیٰ کی امانت کے وارث ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار لسان الہند، فیضان حضور سرکار شیخ الہند. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مدار العالمین، فیضان حضور شیخ الہند، جشن دستار بندی. نعرہ تکبیر، فیضان حضور شیخ الہند. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دم مدار، دم مدار، دم مدار. یہ بچہ